عزیزان گرامی قدر، ماہ ربیع الاول شریف اور گزشتہ جمعۃ المبارک اور اس کو پہلے میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی سب تو پہلی تخلیق جو بصورت نور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمائی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، فرمایا جابر اللہ نے ساری کائنات تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور تو پیدا فرمایا، اور فرمایا انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، فرمایا میں اللہ نے اپنے نور چوں تخلیق فرمایا، میں اللہ دے نور وچوں، والخلق کلہم من نوری، اور ساری کائنات اللہ نے میرے نور چوں پیدا فرمایا۔ اور اس سلسلے کے اندر پچھلے جمعۃ المبارک میں گفتگو کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک سب تو پہلے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک جو اللہ رب العالمین نے تمام کائنات، زمین و آسمان، لوح و قلم، عرش و کرسی، انبیاء و اولیاء، چند سورج ستارے اور جنت، تمام کائنات نو اللہ نے اپنے نبی دے نور تو تخلیق فرمایا، اور پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دے امر اور حکم دے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو لے کے سلسلہ در سلسلہ پشت در پشت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ظہور فرماتا ہویا جناب حضرت عبداللہ اور جناب سیدہ آمنہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے پاک والدین، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہمیشہ تو پاک پشتاں اور پاک رحمہ دے اندر منتقل ہوندا آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے تمام تر آباء و اجداد، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے تمام دادا پر دادا اگے سلسلہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تک جتنے بھی وہ مقدس ہستیاں، وہ مقدس نفوس، وہ ماما اور وہ باپ، سارے دے سارے پاک، طیب اور طاہر، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دی وحدانیت دے ایمان رکھن والے اور کفر و شرک کو اپنے آپ کو بچان والے سن، کیونکہ شرک، کفر، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دی نافرمانی، خالق کائنات کا اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، فرمایا جڑا مشرک ہوتا ہے وہ پلید ہوتا ہے، انما المشرکون نجس، فرمایا مشرک جڑا ہے شرک کرن والا، اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت کرن والا، اللہ تو علاوہ کسی اور دی پوجا کرن والا، اللہ تو علاوہ کسی اور دے سامنے سر جھکان والا، او قرآن کا فیصلہ انما المشرکون نجس، او پلید ناپاک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے پاک پیدا فرمایا، اور ہمیشہ پاک پشتہ اور پاک رحمہ دے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منتقل ہوندے آئے۔ تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے محبوب دے جتنے آباء و اجداد نے انہاں دے اندر کوئی بھی مشرک نہیں، کوئی بھی شرک کرن والا نہیں، بلکہ سارے اللہ دی وحدانیت تے ایمان رکھن والے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جس وقت جسمانی ظہور عطا فرمان کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی جو بشریت ہے وہ بشریت بھی ساری بشریت کی طرح نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشر نے
لیکن ساری طرح بشر نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت بھی نورانیت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت بھی نورانیت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جس جگہ کو، جس مقام کو خمیر اٹھایا گیا بشری لباس اور بشری لبادہ تشکیل دے واسطے، وہ جگہ وہ مقام بھی جنت کا ٹکڑا ہے. وہ جگہ وہ مقام بھی جنت کا ٹکڑا ہے. تھوڑا جا سمجھ جاؤ چیز. وہ جگہ وہ مقام جتنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لکھو بشری خمیر اٹھایا گیا، اور ایک فیصلہ قدرت کا کہ جس جگہ تو کسی کا خمیر اٹھایا جائے وہ زندگی گزار کے جدو اس کا جسم بھی اسے مقام کے اتنے جا کے پہنچتا ہے، اسے مقام کے اتنے جا کے وہ دفن ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس، آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا وہ مقام میرے گھر کو لے کے میرے منبر تک جتنا ٹکڑا ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور جنت نور ہے. جنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے نور دے وچوں تشکیل پائی گئی، اور اسے مقام تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا جس میں انور موجود ہے، تو وہ جگہ بھی جنت کا ٹکڑا، وہ جگہ بھی نور جتنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، اور جتنے میرے محبوب دا خمیر اٹھایا گیا. اور اس کے اگر بندہ تحقیق دے اندر جائے نا، اس کی تحقیق دے اندر، تو ساری کائنات دے اندر سب تو پہلے کسی زمین نہیں سی، صرف پانی سی. زمین نہیں سی، صرف پانی سی. تے پانی دے اتے زمین دا سب تو پہلے وہ حصہ نمودار ہویا جتھے اج بیت اللہ شریف ہے، جتھے اج بیت اللہ شریف ہے. اور خانہ کعبہ اور بیت اللہ اور اس مکہ دی بستی نو کی کیا جاتا ہے؟ ام القرا. ام القرا یعنی ساریاں بستیاں تے ساریاں شہراں دی جڑ، ابتدا، بنیاد. ساریاں شہراں، ساریاں بستیاں، سارے دریا، انہاں دی ابتدا جڑی ہوئے وہ مکہ المکرمہ اور وہ مقام خاص بیت اللہ شریف دا جتوں زمین کی ابتدا ہوئی. اور امام زرقانی نے اور دیگر ائمہ حدیث نے اس کو نقل کیتا کہ جس وقت وہ مقام رونما ہویا، زمین کا وہ حصہ ظاہر ہویا جتھے اج بیت اللہ شریف ہے، تے پھر اللہ دے حکم دے نال اس پانی دے اندر لہراں پیدا ہوئیاں، اور اس جگہ تو مٹی جدا ہو کے اس مقام تے پہنچی جتھے اج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا روضہ اقدس موجود ہے. یعنی کائنات کے اندر سب تو پہلے ظاہر ہونے والی جگہ وہ بیت اللہ شریف والی، اور اس کو بعد پھر دوسرے مقام ہوتے اسی جگہ بھی مٹی لہراتے چلدی چلدی اس مقام دے ہوتے پہنچی جتھے مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا روضہ اقدس ہے. اسے واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو امی کیا جاتا ہے. امی آپ کا لقب ہے نا، امی. امی. اور کئی بدبخت جاہل لوگ اس کا معنی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لقب امی. امی کا معنی ہوتا ان پڑھ. ان پڑھ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان پڑھ سن، پڑھے ہوئے نہیں سن. انہوں نے اگر بغض مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دل دے وچوں کڈ کے اگر اس کا معنی پڑھن، امی دا معنی جس طرح پہلے اس کیتا کہ ام القرا کیا جاتا اس مقام نو جتھے بیت اللہ شریف جتھے زمین دی ابتدا ہوئی، جتھوں اگے پھر ساری کائنات دے شہر آباد ہوئے، اس جگہ کو کیا جاتا ام القرا، یعنی سارے شہراں دی جڑ، سارے شہراں دی ابتدا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس کی ایک سورت ہے، سورہ فاتحہ، جس کو کی کیا جاتا ہے ام القرآن یا ام الکتاب، کیونکہ آقا نے فرمایا پورے قرآن کا نچوڑ جڑا ہے اللہ نے سورت فاتحہ کے اندر رکھ دیتا ہے. تو سورت فاتحہ نو
ام القرآن یا ام الکتاب کیا جاتا ہے، یعنی ابتدا جڑی ہے وہ سورت فاتحہ اور پھر اگے اس کی وضاحت پورا قرآن ہے، یعنی اور ماں نو امی کیوں کیا جاتا ہے کہ ساری ابتدا ساری ماں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو لفظ ہے امی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آقا کریم ان پڑھ نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر کسی کو نہیں پڑھے، بلکہ اللہ نے پڑھا کے محبوب کو دنیا کے اندر محفوظ فرمایا۔ کہ وہ جاہل جڑا ہے کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پڑھ سن، پڑھے ہوئے نہیں سن، دنیا کے اندر میرے محبوب کا کوئی استاد نہیں، اللہ نے خود محبوب نو پڑھا کے بھیجا، کیونکہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی کتاب قرآن نازل ہوئی، قرآن نازل ہویا، خالق کائنات پاک لا شریک کا فرمان محبوب نے اپنی زبان جو اپنے غلاموں کو سنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن جو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے محبوب دے قلب اطہر میں نازل فرمائی، خالق کائنات پاک لا شریک نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، خالق کائنات پاک لا شریک نے اپنے پاک نام رحمان دی قسم کھا کے فرمایا او رحمان جنہیں محبوب نو قرآن سکھا دیتا ہے، یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر کسی کو علم حاصل نہیں کیتا، دنیا دے اندر کسی دے سامنے بیٹھ کے شاگردی اختیار نہیں کیتی، کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر سکھن نہیں آئے، بلکہ محبوب دے دنیا نو سکھان واسطے آئے نے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے سکھایا الرحمن علم القرآن، خالق نے فرمایا اور رحمان جس نے اپنے محبوب نو قرآن سکھا دیتا ہے، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اپنی بیست کا مقصد بیان کرتے آیا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ سن لو انما بعثت معلما، اللہ نے مینوں معلم بنا کے، اللہ نے مینوں سکھان والا بنا کے، اللہ نے مینوں علم دین والا بنا کے، اللہ نے مینوں پڑھان والا بنا کے مبعوث فرمایا ہے، تے جڑا معلم بن کے آئے وہ پڑھیا ہوا ہوندا ہے، کبھی ان پڑھ معلم نہیں ہوندا۔ کسی سکول دے اندر جاؤ ہاں تے بندہ ہوئے چٹا ان پڑھ، وہ کہے کہ مینوں ٹیچر رکھ لو، رکھ لین گے سکول والے؟ بولو نا، رکھ لین گے سکول والے؟ جڑا بندہ پڑھے ہی کوئی نہ ہوئے، جنہیں سکول دیاں 4 جماعتاں بھی نہ پڑھی ہون، اس سکول والے نے کہے جا کے محکمہ تعلیم جا کے اپلیکیشن دے دے کہ بھئی میں ٹیچر لگ رہا ہے، مینوں ٹیچر رکھ لو، رکھن گے سکول والے؟ محکمہ تعلیم رکھے گا؟ آج تے ایم اے کر کے لوگ ڈگری ہاتھ سے لے کے پھرن دے نوکری لبدی نہیں، ایم اے ڈبل ایم اے ٹرپل ایم اے کر کے لوگ پھردے نے ڈگریاں ہاتھ دے اندر لے کے، لیکن کسی نے نوکری نہیں ملتی، جدی سفارش ہوئے جڑا 4 پیسے دے رہے بھاوے میٹرک ایسے پاس ہو انہوں نوکری لگ جاتی، تو جڑا ان پڑھ ہوئے انہوں ٹیچر دی نوکری کس طرح لبے گی؟ وہ کہیں گے بھائی اگر ٹیچر لگنا ہے تے ٹیچر لگن واسطے، استاد لگن واسطے تیرے کول تعلیم ہونی چاہیے، تیرے کول کوئی پروفیشنل ڈگری ہونی چاہیے، تو کوئی بی ایڈ ایم ایڈ یا پی ٹی سی کوئی تو پروفیشنل ڈگری کیتی ہوئے، کسی چیز تو ماسٹر کیتا ہوئے، پھر تنوں ٹیچر دی جاب لبے گی۔ تو ٹیچر ادوں لگ سکے گا جدوں تو کچھ پڑھیا ہوا ہوئے گا، تو اعلیٰ تعلیم حاصل کیتی ہوئے گی، کم از کم تو ایم اے کیتا ہوئے، اس کے علاوہ ایم ایڈ بی ایڈ کوئی پروفیشنل ڈگری بھی تیرے کول ہوئے، پھر تو ٹیچر لگن دے قابل ہے۔ تے کدی کوئی ان پڑھ ٹیچر نہیں لگدا، کدی کوئی ان پڑھ استاد نہیں لگدا۔ تے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مینوں معلم بنا کے، اللہ نے مینوں استاد بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ تے دنیا کے اندر ان پڑھ استاد نہیں لگ سکتا، تے محبوب ان پڑھ ہو کے معلم بن کے آ گئے۔ اپنی عقل دا علاج کرا مولوی،
اپنی عقل تے ماکم کر کہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت نو نہیں سمجھ سکیا، تو اپنے آپ کو علامہ فہامہ شیخ الحدیث شیخ القرآن کہانے تے محبوب نو کمیں ان پڑھ۔ بدبختی ہے تیری، محبوب ان پڑھ نہیں بلکہ محبوب دنیا کے اندر کسی کو نہیں پڑھے، اللہ نے محبوب نو پڑھا کے دنیا کے اندر محبوب فرمایا، اللہ نے محبوب نو پڑھا کے دنیا کے اندر محبوب فرمایا اور فرمایا اے محبوب وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، فرمایا محبوب جو کچھ تسی نہیں سو جانتے میں سارا کچھ تو انہوں سکھا دیتا ہے، میں سارا کچھ تو انہوں پڑھا دیتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی بنیاد ابتدا آپ نے امی اس واسطے کیا جاتا ہے کہ ساری کائنات کی ابتدا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات بعد کے اندر بنی، پہلے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نو اللہ نے بنایا اور آقا نے فرمایا انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، اللہ نے اپنے نور تو میرے نور نو بنایا اور میرے نور تو ساری کائنات نو بنایا، تو ساری کائنات کی ابتدا، ساری کائنات کی جڑ، ساری کائنات کا وہ ابتدا دا پوائنٹ کیڑا ہے، سٹارٹنگ پوائنٹ وہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے، اس واسطے محبوب کا لقب ہے امی، کہ ساری کائنات دی ابتدا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اپنے عقیدے نو صاف رکھیا کرو، اپنے عقیدے ہوتے کوئی گرد و غبار نہ آن دیا کرو دوسرے لوگوں کی گفتگو سن کے، بلکہ وہ گفتگو سنیا کرو جتھے محبت مصطفیٰ کا درس دیتا جاتا ہو، کیونکہ کائنات بڑی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واسطے، کائنات بڑی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے۔ تو گفتگو لمبی ہوگی، میں آج ایک حدیث مبارکہ پیش کرنی ہے تفسیر روح البیان کے اندر حضرت علامہ اسماعیل حقی نے اور نزہت المجالس کے اندر حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری نے اس نقل کیتا، امام نصفی وہ بیان فرمانے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اللہ نے نورانیت کو بشریت دے اندر منتقل کرنے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ دا بشری وجود تخلیق کرنے لگیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے کی کچھ عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے مصور کوئی تصویر بنائے نا، تصویر ہوں تو کیمرے نہ ٹچ تو موبائل نہ ٹچ ہوندی ہے نا، پہلے مصور تصویر بنا دے سن، قلم لے کے اور رنگ لے کے تصویر بنانی، اس کا خاکہ بنا پھر اس اندر رنگ بھرنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس نورانیت دے اندر اللہ نے جو رنگ بھرے نے وہ رنگ کیڑے نے؟ امام نصفی کی فرماتے ہیں قال النصفی رضی اللہ تعالی عنہ خلقہ اللہ رأس محمد من البرکت، فرمانے ہیں کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیق کرن دا جس وقت آیا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنان دا جس وقت آپ دا بشری لباس بنان دا وقت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانیت پہلے موجود سی۔ حضرت امام نصفی فرماندے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سر انور بنان لگیا، اللہ رب العالمین کم الحاکمین نے محبوب دے سر انور نو خلقہ اللہ رأس محمد صلی اللہ علیہ وسلم من البرکت، اللہ نے محبوب دے سر انور نو اپنی برکت دے نال پیدا فرمایا ہے، وعینیہ من الحیاء، اور اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پیاریاں پیاریاں اکھاں نو ما زاغ البصر دیاں اکھاں نو اللہ رب العالمین کم الحاکمین نے فرمایا وعینیہ من الحیاء، اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں مبارک اکھاں نو حیا دے نال پیدا فرمایا اور فرمایا وَأُذُنَيْهِ مِنَ الْغَيْرَةِ، اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوش مبارک بنائے، کن مبارک بنائے، اللہ رب العالمین کم الحاکمین نے اس نو غیرت دے نال بنایا اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان بنایا، وَلِسَانَهُ مِنَ الذِّكْرِ، اللہ نے محبوب دی
زبان اقدس نو اپنے ذکر دے نال بنایا وشفتیہ من التسبیح اللہ نے محبوب سے جدو ہونٹ بنائے اپنی تسبیح دے نال بنائے ووجہہ من الرضا اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو چہرہ انور بنایا اپنی رضا دے نال بنایا وصدرہ من الاخلاق جدو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ انور بنایا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس سینہ پر نور نو وصدرہ من الاخلاص اللہ نے اخلاص دے نال اس سینہ مبارک نو بنایا وقلبہ من الرحمت اللہ نے محبوب دے دل نو بنایا اپنی رحمت دے نال بنایا وکفیہ من الکرم اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہتھیلیاں نو بنایا اپنے کرم دے نال بنایا اور اتنا کرم عطا فرمایا اتنی جود و سخا عطا فرمائے کہ محبوب جس نو ایک باری عطا فرما دے دے قیامت تک اس نو منگن دی ضرورت نہیں سی پیندی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں ایک باری عطا فرما دے دے جڑا محبوب دے دروازے تے ایک باری ٹر جاتا انہوں پھر کائنات کسی کو منگن دی ضرورت نہیں سی پیندی محبوب اتنا عطا فرما دے کہ منگن والے سائے نو غنی فرما دے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں مبارک ہتھیلیاں نو وکفیہ من الکرم اللہ نے اپنے کرم دے نال بنایا وشارہ من نبات الجنہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک نو بنایا جنت دیاں انگور دیاں درختاں تے لٹکن والیاں جو ٹہنیاں ہوندیاں نے انہاں دے نال محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک بنائے وریقہ من عصلہا اور اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لعاب مبارک نو تھک مبارک نو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے لعاب دہن شریف نو اللہ نے جنت دے شہد کو بنایا ہے دوسرے لوگاں دے تھک دے اندر اللہ نے بیماریاں رکھیاں نے لیکن محبوب دا لعاب مبارک محبوب دا تھک مبارک بیماریاں پھیلان والا نہیں بلکہ شفاواں دین والا ہے اور اللہ نے چونکہ محبوب دے لعاب نو جنت دے شہد تو بنایا ہے محبوب دا لعاب اگر کسی کھاری کنویں دے اندر چلا جاتا شہد نالوں مٹھا ہو جاتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں تھوکیے تو بیماریاں جگہ جگہ لیکن یہاں مت تھوکیے تھوکنے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لیے بیمار مولا علی دیاں اکھاں خراب ہویاں آقا نے لعاب لگایا اللہ نے شفا عطا فرما دی تھی میرے ابو بکر صدیق نو سانپ نے کٹ لیا محمود نے لعاب لگایا اللہ نے شفا عطا فرما دی کسی صحابی دی پنڈلی ٹوٹ جاندی اللہ نے محبوب اس نو لعاب لگاندے اللہ شفا عطا فرما دیندا حضرت قتادہ بن نعمان دی اکھ دا ڈیلا باہر آ گیا محبوب نے اپنا لعاب لگا کے رکھیا قتادہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک آنکھ سی او دے رلو زیادہ میں اس آنکھ جو نظر آندا جڑی محبوب نے ٹھیک کی تھی اے محبوب دی لعاب دے اندر برکتاں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب نو وریقہ من عسلہا ولحمہ من مسکہا وعظمت من کافورہا اللہ نے محبوب دے لعاب نو جنت دے شہد نال بنایا اور محبوب دیاں ہڈیاں نو اللہ نے کافور دے نال بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی واسنانوا من اليمن اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک دنداں نو یمن و برکت دے نال بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاؤں مبارک ورجلائہ من الرضائی اللہ نے اپنی رضا دے نال محبوب دے قدمین شریف نو بنایا وعزدائہ من القوہ اللہ نے محبوب دے بازواں نو اپنی قوت دے نال اپنی طاقت دے نال بنایا اور اتنی قوت تے طاقت عطا فرمائی مکہ دا کوئی پہلوان جنوں کوئی زیر نہیں سی
کر سکتا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری اٹھا کے زمین تے پٹک دیتا کیونکہ محبوب دے بازوان دے اندر اللہ دی قوت سی. کیونکہ محبوب دے بازو اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بازوان نو وَأُسْتَعِي مِنَ الْقُوَّةِ اللہ نے اپنے قوت دے نال بنایا. جدو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا جسم مبارک تشکیل ہو گیا. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا جسم اقدس دی اللہ نے اس طرح تشکیل فرما لئی. اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ظہور دا دنیا دے اندر وقت آ گیا. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین دے محبوب جس وقت دنیا دے اندر جلوہ گر ہون لگے امام نصفی فرماتے ہیں جدو اللہ نے اس طرح اپنے محبوب نو بنا لیا وَلَمَّا أَكْمَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَذِهِ الصِّفَّةِ ان صفتہ دے نال ان خوبیاں دے نال جدو اللہ نے اپنے محبوب نو بنا لیا تے بنا کے ارسلہ اللہ تعالی الى هذه الامہ اللہ نے پھر وہ محبوب اس امت نو عطا فرما دیتا. ارسلہ اللہ تعالی الى هذه الامة وقال هذه ہدیتی الیکم. اور اللہ نے فرمایا اے میرے بندیو اے انسانوں میں تمہوں اپنا محبوب عطا فرما دیتا. وقال ہدیتی وقال هذه ہدیتی اے میرا تحفہ ہے تے میرا ہدیہ ہے. الیکم ما عرفوا قدرها وعظموا تحفہ میں رب تمہیں عطا فرمایا ہے ادی عزت بھی کریا جے ادی تعظیم بھی کریا جے. تحفہ دنیا کا کوئی انسان باہروں آئے تحفہ لے تو بندے سنبھال رکھ دینے یار فلاں میرے دوست نے مجھے تحفہ دیتا ہے. ساری کائنات تو بڑا تحفہ ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس جڑا رب فرما رہا ہے کہ میں یہ تمہیں تحفہ عطا فرمایا میں تمہیں ہدیہ عطا فرمایا. اس ہدیے دی عزت کرنا اس ہدیے دی تعظیم کرنا تواڈے اوتے واجب ہے لازم ہے کہ میرے محبوب دی شان و عظمت دا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام مرتبے نو سمجھا کرو اور محبوب کریم دی عظمت دے گن گایا کہ اللہ نے محبوب نو شانہ عطا فرما کے دنیا میں محبوب فرمایا. انشاءاللہ گفتگو کے چلتی رہے گی. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین شانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت نو سمجھ توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان سماعت کر لو کہ آج رات مغرب دی نماز سے فوراً بعد مغرب کا عشاء کے دوران مسجد کے اندر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلسلہ درس قرآن جس کے اندر حضرت علامہ ڈاکٹر سلیمان مصباح خادمی صاحب بیان فرمان گے. سارے دوست احباب نے اس کے اندر بھرپور شرکت کرنی ہے. کوئی بھی دوست پیچھے نہ رہے. مغرب دی نماز ادا کر کے فوراً انشاءاللہ بیان شروع